اس وقت عمران خان اور بشرا بی بی عدت کیس میں آج بہت امپورٹنٹ سماعت ہوئی ہے اور آج کی سماعت میں بڑا حکم جاری کیا گیا ہے جج صاحب کی جانب سے۔ سلمان صفدر صاحب اس وقت باہر آ چکے ہیں۔ آج بڑی مشکل سے افضل مزوکا صاحب کے پاس کرمنل اپیل عمران خان صاحب اور بشرا عمران کی دوبارہ بالآخر فائنلی ریزیوم ہو گئی، اور سرکار نے جو دوبارہ ایڈجرنمنٹ لینے کی کوشش کی، جو التوا کا شکار ہونے جا رہا تھا مقدمہ، اسے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے مدعی خاور مالکہ صاحب کی دونوں درخواستوں کو ریجیکٹ کرتے ہوئے آج دوبارہ سے فریش ڈائریکشنز آئے ہیں سیشن جج صاحب کو کہ عدت اور نکاح کی اپیل کا فیصلہ اپنی دی گئی ٹائم لائن کے اندر ہی اس کا فیصلہ آئے گا۔ تو آج اس کلیریفیکیشن کے بعد اور مدعی کی دونوں درخواستیں خارج ہونے کے بعد، جس میں انہوں نے محرم اور گرمیوں کی چھٹیوں کو جواز بناتے ہوئے تقریباً 1.5-2 ماہ کی ایڈجرنمنٹ مانگنے کی استدعا کی تھی، اس کو آج ریجیکٹ اور ڈسمس کرتے ہوئے باقاعدہ دوبارہ سماعت شروع ہو چکی ہے۔ آج کی اپیل میں جو مختصراً میں جو آپ کو بتا سکتا ہوں وہ آج یہی بات ہوئی ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس ہے، اور اس قسم کا کیس آج سے پہلے کبھی بھی ضابطۂ فوجداری میں ایسے کرمنل کیسز نہ کوئی رپورٹڈ ججمنٹس ہیں، نہ کوئی ایسی پروسیکیوشنز ہوتی ہیں، اور اس میں 2000 دنوں کی تاخیر ہے، اور جو پہلے مدعی تھے اس کیس میں ان کو تبدیل کیا جاتا ہے، گواہ وہی رہتے ہیں مگر مدعی چینج ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو بیشتر پوائنٹس پر جج صاحب نے نوٹ کیا کہ جو ٹائم لائن ہے خاور مالکہ صاحب اپنے استغاثے میں دیتے ہیں وہ بڑی ویگ ہے، اور وہ ایک قابل اعتبار گواہ نہیں ہے۔ یاد رہے کہ سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو جو بری کیا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ اعظم خان صاحب کا اغوا ہونا اور ان کے اوپر FIR ہونا تھا۔ اسی طرح خاور مالکہ صاحب بھی 6 سال کے بعد جب انہوں نے یہ استغاثہ دائر کیا، اسے چند روز پہلے ہی ان کے اوپر کرمنل کیسز ہوئے، وہ اغوا ہوئے، پھر وہ گرفتار ہوئے، اور پھر وہ جب سامنے منظر عام پر آئے تو انہوں نے اس کیس کا استغاثہ کرنے کا بیڑا اٹھایا، جس میں انہوں نے صرف اکیلے اس استغاثے کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ کسی بچے نے، کسی فیملی ممبر نے ان کو سپورٹ نہیں کیا۔ 2000 دنوں کی تاخیر، فیملی ممبرز کا نہ آنا، پہلے کسی اور شخص کا، ایک اسٹرینجر کا یہ استغاثہ دائر کرنا، اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے عدت اور نکاح کے کیس میں سوسائٹی کیا کہتی ہے، سوسائٹی کس حد تک اس ایکٹیویٹی کو یا ان ایکشنز کو ایز کرمنل بیہیویئر ریکگنائز کرتی ہے؟ دی آنسر از نو۔ نہ کوئی ایسی پروسیکیوشنز ہوتی ہے، نہ کوئی ایسی ججمنٹس ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ میاں بیوی کا ایک مقدس اور ایک سیکرڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے جس میں خاتون از دا بیسٹ جج۔ اس طرح کی پروسیکیوشنز ہونا اور سزائیں ہونا، جج صاحب نے آج بڑی اچھی بات کی۔ انہوں نے کہا سلمان صاحب 3:29 کے بعد میں اٹھ جاؤں گا، میں آپ کا ایک نقطہ بھی نہیں سنوں گا۔ میں نے کہا یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ جج صاحب نے اڈیالہ جیل میں تو رات 11:15 بجے تک کارروائی کی، صرف اسی بات پر یہ بری کر دیں آپ ان کو کہ آپ 3:30 سے اوپر کام کرنے کو تیار نہیں، تو ایک استغاثے کے کیس میں جس کی 7 سال سزا ہوتی ہے، میاں بیوی کے معاملے میں جج صاحب اٹھ کے جیل چلے جاتے ہیں، جہاں پر صرف خطرناک لوگوں کے ٹرائلز ہوتے ہیں، دہشت گردوں کے ہوتے ہیں، نیب کے ہوتے ہیں۔ وہاں عدت اور نکاح کا کیس جو ہے وہ رات 11-12 بجے تک چلتا رہا، 1 تاریخ کو، 2 تاریخ کو اور 3 تاریخوں کو۔ 3 تاریخوں میں کیس کنکلوڈ ہو جاتا ہے، بڑے آبجیکشنیبل طریقے سے یہ ٹرائل کنکلوڈ ہوتا ہے۔ فیئر ٹرائل کے تمام تقاضوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے یہ ٹرائل کنکلوڈ ہوا۔ ہم بہت امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پرسوں جیسے باقی کیسز اپنے منطقی انجام تک پہنچے، یہ کیس بھی عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ اس میں باعزت بری ہوں گے۔
اور یہ پرسوں اس کا فیصلہ سلمان متوقع صاحب یہ بتائیے گا کہ آج اب سے کچھ دیر پہلے یعنی کہ بعد جو ہے 4:15 بجے خاوند مانیکا صاحب اس کیس کے اوپر پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، تو اس کی کیا اہمیت ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہونے کے بجائے اب میڈیا کے سامنے مقدمہ لڑنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ میڈیا سے تو میں بھی بات کر رہا ہوں، میرا بھی رائٹ ہے، ان کا بھی رائٹ ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سن لیجئے گا قبل اس وقت میں اس پر، مگر ایک بات تو بہت کلیئر ہے، خاور مانیکا صاحب عدالتوں کو انصاف کرنے سے روک رہی ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب سے میری ملاقات نہیں ہوئی 3-4 دنوں سے، بھوک ہڑتال کی بات میں سن رہا ہوں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ جھوٹے مقدمے بن رہے ہیں، وہ بن کے ختم ہو چکے ہیں۔ مین بات یہ عدالتوں کو ان کا کردار ادا کرنے دیں، عدالتیں اپنا کام آزادانہ طریقے سے اپنے فیصلے سنائیں، ان پہ اثر انداز نہ ہوں، ان کو پریشرائز نہ کریں۔ انہی جج صاحب نے ہماری ضمانت خارج کی تھی، آج انتہائی ادب احترام اور خوشگوار ماحول میں ہم نے ان کو اسسٹنس دی ہے اور امید کی ہے کہ جب سزا ہوئی تھی تو رات تھی، آج دن کا اجالا ہے، شاید آج انصاف ہو جائے۔ صدر صاحب پچھلی سماعت میں کالی بلی کا تذکرہ ہوا تھا، آج سگریٹ اور تمباکو کا تذکرہ کیا گیا۔ جی دیکھیں، آج وہ سگریٹ کی مثال یہ تھی کہ جب سگریٹ بجھنے والا ہوتا ہے تو اس کو فیگ اینڈ بولتے ہیں اور پھینک دیا جاتا ہے، تو عمران خان صاحب اور بشرا عمران کے خلاف جتنے کیسز ہیں وہ فیگ اینڈ پہ ہیں، سب جل کے اپنی موت خود مر چکے ہیں۔ یہ ایک آخری اینڈ پہ عدت اور نکاح کا کیس رہ گیا ہے، کل صبح جج صاحب فیصلہ سنا دیں تو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی جو ہے وہ آزاد ہے۔ تھینک یو۔ یہ لے لیں مائک، کل صبح کیس کی سماعت ہوگی، سلمان صفدر ایک مائک لے لیں کسی بھائی کا۔ جی گفتگو آپ نے سنی، سلمان صفدر صاحب ہم سے خصوصی طور پر گفتگو کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے آج کے کیس میں جو سماعت ہوئی ہے، اور اب یہ سماعت جو ہے کل 8:30 بجے دوبارہ سے شروع ہوگی اور اس میں جو دلائل ہیں ان کو مکمل کیا جائے گا، اور عین ممکن ہے کہ پرسوں تک اس کیس کو وائنڈ اپ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد یہ فیصلہ جاری ہو جائے گا۔ اس بات کے قوی امکانات موجود ہیں، سلمان صفدر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا۔ اس وقت عمران خان اور بشرا بی بی عدت کیس میں آج بہت امپورٹنٹ سماعت ہوئی ہے، اور آج کی سماعت میں بڑا حکم جاری کیا گیا ہے جج صاحب کی جانب سے۔ سلمان صفدر صاحب اس وقت باہر آ چکے ہیں۔ آج بڑی مشکل سے افضل مزوکا صاحب کے پاس کرمنل اپیل عمران خان صاحب اور بشرا عمران کی دوبارہ بالآخر فائنلی ریزیوم ہو گئی، اور سرکار نے جو دوبارہ ایڈجرنمنٹ لینے کی کوشش کی، جو التوا کا شکار ہونے جا رہا تھا مقدمہ، اسے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے مدعی خاور مانیکا صاحب کی دونوں درخواستوں کو ریجیکٹ کرتے ہوئے آج